السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سنت رسول. ایک اونٹنی سوار مدینہ پاک کی گلیوں میں سے گزرتا ہوا ایک تنگ سی گلی میں پہنچا. اس نے دیکھا کہ ایک ٹوٹے ہوئے مکان کے دروازے میں زمین پر ایک معصوم سی بچی یا حسین کے نعرے لگا رہی تھی. اس معصوم بچی کے یہ دردناک نعرے سن کر وہ سوار اس کے پاس گیا اور پوچھا، اے پاک بی بی تو کون ہے؟ سوار کے اس ہمدردانہ سوال سے صغرا کو کچھ حوصلہ ہوا اور فرمایا، بابا میں امام حسین کی بچھڑی ہوئی بیٹی ہوں اور میرا نام صغرا ہے. وہ مجھ کو تنہا اور بیمار چھوڑ کر کوفے چلے گئے ہیں. میں بیمار ہوں، دوا دینے والا کوئی نہیں، دکھی ہوں، تسلی دینے والا کوئی نہیں. میرے ابا جان نے کہا تھا کہ 1 مہینے کے بعد علی اکبر آ کر تمہیں لے جائے گا، مگر 3 مہینے ہو گئے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں آیا. صبح سے لے کر شام تک دروازے میں بیٹھی ہوں، ان کا انتظار کرتی ہوں اور ہر آنے جانے والے سے اب آپ کا پتہ پوچھتی ہوں، مگر کوئی بھی ان کا پتہ نہیں دیتا. یہ میرے نانا کی امت صبح سے شام تک میرے سامنے آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے، مگر مجھے غریبنی کو کوئی پوچھتا نہیں. اے اللہ کے نیک بندے، اگر تو کوفے کی طرف جا رہا ہے تو خدا کے لیے مجھے بھی ساتھ لے چل، اور اگر کوفے تک نہیں لے جا سکتا ہے، جہاں تک تو لے جا سکتا ہے مجھے لے چل. آگے کا مجھے راستہ بتا دینا. میں گرتی پڑتی اٹھتی بیٹھتی اور ہانپتی کانپتی کوفے پہنچ جاؤں گی، اور اگر تو اونٹنی پر نہیں بیٹھا سکتا تو میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو ملنے کی خوشی میں تیرے اونٹ کے آگے آگے دوڑتی جاؤں گی. میں اپنے بھوک اور پیاس کی بھی شکایت نہیں کروں گی. میں راستے میں تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گی. مجھے بیمار سمجھ کر نہ چھوڑنا. اگرچہ میں بیمار ہوں، مگر ماں باپ کی ملاقات کی خوشی میں میری بیماری جاتی رہے گی، اور بہن بھائیوں کے ملنے کے شوق میں مجھ میں ہمت آ جائے گی. سوار نے عرض کی، اے سیدہ پاک، اگر میں نے تیرا خط تیرے باپ کو پہنچا دیا تو مجھے کیا انعام دے گی؟ سوار نے سمجھا کہ آج امام حسین کی اس بچی کی خدمت کر کے میری عاقبت سنور جائے گی، میرا دین کامل ہو جائے گا، پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا، اور میدان حشر کی گرمی میں رسول پاک کی کالی کملی کا سایہ ملے گا، اور علی سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب ہوگا. بیمار صغرا نے فرمایا، اے قاصد، میرے پاس سونے اور چاندی کے خزانے نہیں ہیں، لعل و جواہرات کے ڈھیر نہیں ہیں، میرے پاس ریشمی چادریں اور شاہی محل نہیں. اے خدا کے نیک بندے، اپنے بچوں کا صدقہ مجھ پر رحم کر، مجھ پر ترس کھا اور میری فریاد کو قبول کر. میں دکھی ہوں، میرا سہارا بن، اور میں بیمار ہوں، مجھے دوا دے. خدا تیرے بچوں کی عمر دراز کرے. میں مفلس ہوں، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ 2 جوڑے کے کپڑے کے ہیں، یہ لے تیرے بچوں کے کام آئیں گے، اور اگر میں کوفے پہنچ گئی تو تجھے بہت کچھ عطا کروں گی، تیرے بچوں کے حق میں دعا کروں گی، اور قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب کروں گی. اتنا کہہ کر وہ بچی پھر یا حسین کو پکارتی ہوئی بے ہوش ہو گئی. قاصد نے آگے ہو کر اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا تو پتہ چلا کہ بچی بخار میں جھلس رہی ہے اور اتنی کمزور ہے کہ اٹھ نہیں سکتی. قاصد نے بچی کے منہ پر ٹھنڈا پانی چھڑکا. وہ ہوش میں آئی تو پوچھنے لگی، کیا میرے ابا جان آ گئے ہیں؟ کیا علی اکبر مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں؟ کیا میرا ننھا سا بھائی علی اصغر بھی ساتھ ہے؟ قاصد نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا، بیٹی میں بھی خاندانی نبوت کا گداگار ہوں اور اہل بیت کے گھرانے کا خادم ہوں. گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ضرور لے چلتا، مگر یہ دیکھ لو میرے اونٹ پر کجاوا نہیں ہے اور تم بیمار اور کمزور ہو. ہاں، میں تمہارا خط تمہارے باپ تک ضرور پہنچا دوں گا، اور اگرچہ میرے بچے بیمار ہیں اور
آیا تھا، مگر اب جب تک تمہارا خط تمہارے باپ کو نہ پہنچاؤں اس وقت اپنے بچوں کو دیکھنا حرام ہے۔ بنت حسین قاصد سے یہ سن کر بول اٹھی، بابا جی خدا کے لیے ایسا نہ کرو اور جاؤ اپنے بچوں کو دوا پلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا صبر مجھ پر پڑے۔ قاصد نے کہا، بیٹی نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اب اپنے بچوں کی خاطر تیری اس خدمت گزاری میں دیر کر کے خدا اور رسول کی ناراضگی اپنے سر لوں، اور یہ لو اپنے کپڑے، میں اس خدمت گزاری کا صلہ تم سے نہیں تمہارے نانا مصطفیٰ سے قیامت میں لوں گا۔ اور پھر ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بچھڑی ہوئی بیمار صغرا نے ایک درد بھرا خط لکھ کر سوار کے حوالے کیا۔ سوار نے اپنے اونٹ کا منہ کوفے کی طرف موڑا اور یہ دعا کرتا ہوا روانہ ہو گیا، یا اللہ میں منزل مقصود تک پر پہنچ جاؤں۔ ادھر صغرا نے کے قاصد نے دعا کی، ادھر خدا نے فرمایا، جبرائیل میرے پیارے حسین کی پیاری بیٹی صغرا کا خط لے کر یہ قاصد کربلا جا رہا ہے، زمین کی تنامیں کھینچ لو۔ ننھی سی لاش کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین خیموں کی طرف واپس آ رہے تھے۔ مدینے کی طرف نگاہ اٹھائی تو دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا، سمجھے کہ شاید کہیں سے کوئی مدد آ رہی ہے۔ آپ ٹھہر گئے، غبار تیزی سے قریب آتا گیا اور پھر اس غبار سے ایک سانڈنی سوار نمودار ہوا، وہ قریب آیا، اس نے اپنے اونٹ کو بیٹھایا اور امام مظلوم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، سر جھکایا اور قدموں کو بوسہ دیا اور عرض کی، یا امام آپ یہاں ہیں؟ وہ سامنے لشکر کس کا ہے اور ان خیموں میں کون ہے؟ آپ تو کوفے گئے تھے اور سنا تھا کہ کوفے والے آپ کے ساتھ ہیں۔ سیدہ کے لال نے جواب دیا، کوفے والوں نے دھوکہ دیا ہے، وہ لشکر یزید کا ہے اور ان خیموں میں ناموس رسالت چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ سوار نے عرض کی، آقا میں مدینے پاک سے آیا ہوں اور آپ کی بیٹی صغرا کا قاصد ہوں۔ مظلوم کربلا کی آنکھوں سے آنسودگی میں جھڑی لگ گئی اور فرمایا، میرے قریب آؤ، تم میری بیٹی صغرا کے قاصد ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے قدم چوم لوں۔ بھائی تم نے میرے لیے بہت تکلیف اٹھائی اور مجھ پر احسان کیا، اور احسان کا بدلہ میں قیامت کے دن ادا کروں گا، بتاؤ میری بیٹی کیسی ہے؟ قاصد نے اپنی جیب سے صغرا کا خط نکال کر حضرت حسین کے ہاتھوں میں دے دیا۔ امام عرش مقام نے بیٹی کے خط کو سینے سے لگایا اور پھر چوما اور پھر کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا، ابا جان آپ کی بچھڑی ہوئی بیٹی سلام عرض کرتی ہے۔ ابا جان آپ تو کہہ گئے تھے کہ 1 مہینے کے بعد علی اکبر آئے گا اور تمہیں لے جائے گا، مگر 3 مہینے گزر گئے۔ پر اور لکھا تھا کہ میں ساری رات آپ کے انتظار میں سوتی نہیں ہوں، صبح سے لے کر شام تک دروازے پر بیٹھی آپ کی راہ تکتی رہتی ہوں اور ہر آنے جانے والے سے آپ کا پتہ پوچھتی ہوں، مگر کوئی آپ کا پتہ نہیں بتاتا۔ اب میں اچھی ہوں، خدا کے لیے اب مجھے اپنے پاس بلا لو، بھائی اکبر کو بھیجو مجھے آ کر لے جائے، اور آپ تو بچوں کے ساتھ دل بہلاتے ہوں گے، مگر میں تنہا اور اکیلی اداس رہتی ہوں۔ اماں جان بھی اور پھوپھی بھی جا کر مجھے بھول گئی ہیں، بھولیں کیوں نہ، ان کے پاس اکبر و اصغر ہیں اور اونو محمد ہیں اور ان کے ساتھ اپنا جی بہلاتی ہوں گی، مگر مجھ دکھیاری کا کس نے پتہ تک نہیں پوچھا۔ اچھا میں آؤں گی تو شکایت کروں گی، اور بھائی علی اکبر سے کہنا کہ بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسے ہی وعدہ کیا کرتے ہیں، تم نے تو کہا تھا کہ میں خود 1 مہینے کے بعد آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ راستہ دیکھتے دیکھتے
3 महीने हो गए हैं। اور لکھا تھا ابا جی میں نے بھائی اصغر کے لیے نئے کپڑے سیے ہیں اور کھلونے خریدے ہیں، جب آؤں گی تو اپنے ہاتھوں سے اس کو پہناؤں گی، اب تو وہ چلتا ہوگا اور باتیں بھی کرتا ہوگا۔ امام حسین نے بیٹی کا خط پڑھا تو کلیجہ پھٹ گیا اور فرمایا بھائی خدا تمہارا بھلا کرے اور تیرے بچوں کی عمر دراز کرے، جس بچی کا خط لے کر آیا ہے وہ میری بیٹی صغرا ہے، اب میں تمہاری اس خدمت گزاری اور تکلیف اٹھانے کا کیسے شکریہ ادا کروں اور تمہاری کیا خدمت کروں؟ گرمی کا موسم ہے، تم دور سے آئے ہو، تمہیں پیاس تو ضرور لگی ہوگی، مگر افسوس کہ میں تمہیں پانی بھی نہیں پلا سکتا، اس لیے کہ عمر بن سعد نے آج 3 دن سے اہل بیت پر پانی بند کر دیا ہے، اور آج عین اس وقت جبکہ اون و محمد دین کی آبرو پر قربان ہو چکے ہیں، جب قاسم و عباس اسلام کی عظمت پر نثار ہو چکے ہیں، جب علی اکبر شریعت مصطفیٰ کی آن پر شہید ہو چکا ہے، جب معصوم اصغر حق و صداقت کی سر بلندی پر کی خاطر میری جھولی میں دم توڑ چکا ہے، اور جب حسین بھی وہ اپنے عزیزوں کو شدت پیاس سے تڑپتا دیکھ چکا ہے، اور جب حسین اپنے ساتھیوں کی لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر تھک چکا ہے، اور جب حسین خود بھی خلافت اسلامیہ اور امامت الہیہ کی حفاظت کی خاطر اپنا سر بھی کٹوانے کو تیار کھڑا ہے، اس وقت اگر حسین کی کوئی آخری خواہش تھی تو یہ تھی کہ آخری وقت میں اپنی بیمار بیٹی صغرا کو دیکھ لوں، اس لیے کہ اے خدا کے نیک بندے، تو نے مجھ پر غریب پر بڑا احسان کیا ہے کہ میری بیٹی کا خط لے کر اس خونی میدان میں آ گیا ہے، آج تو نہیں کل اس احسان کا بدلہ حوض کوثر کے جام پلا کر ادا کروں گا، اور اب ایک نیکی اور بھی کر کہ میرا پیغام بھی میری بیٹی تک پہنچا دے، اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کو جا کر بتا دو اور کہنا اون و محمد قربان ہو چکے ہیں، قاسم علی عباس دفن ہو چکے ہیں، علی اکبر بھی شہید ہو چکا ہے، اور جس اصغر کے لیے تم نے کپڑے سیے ہیں اور کھلونے خریدے ہیں وہ دم توڑ چکا ہے، اور جن کو تو یاد کرتی ہے وہ سب ختم ہو چکے ہیں، اور تیرا باپ حسین بھی چند ساعتوں کا مہمان ہے، مگر یہ گواہی دینا کہ تمہارے باپ نے تمہاری خط کو پہلے سینے سے لگایا تھا اور چوم کر کھولا تھا، اے میری بیٹی کہ قاصد اب تو یہاں سے جلدی نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تجھے بھی قتل کر دیں اور میرا پیغام میری بیٹی تک نہ پہنچ سکے۔ بیٹی کے قاصد کو ودا کر کے حضرت امام حسین پھر بیٹی صغرا کا خط لے کر خیموں میں گئے اور تمام کو پڑھ کر سنایا۔ خط کو سن کر تمام اہل بیت رونے لگے، ایک کوہرام مچ گیا اور ایک حشر برپا ہو گیا، ہر ایک نے اپنی بچھڑی ہوئی صغرا کے خط کو سینے سے لگایا اور چوما۔